اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ابن امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلام، آپ کا اسلام، میرا اسلام، ہم سب کا اسلام۔ ناظرین، اس چینل پر ہم مختلف شارٹ ویڈیوز کی صورت میں ایک سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ مختلف اقساط کی صورت میں پیش کریں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم جزیرۃ العرب، اس کے محلِ وقوع اور اس پر بسنے والی مختلف عرب قوموں کے تعارف سے اس سیریز کا آغاز کریں گے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے پہلے کے حالات و واقعات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، تو چلے ناظرین بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ ناظرین، چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گیری ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابلی جائزہ نہ لیا جائے، اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر ویڈیو اور اس کے بعد آنے والی چند ویڈیوز میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جائے گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمارا پہلا عنوان ہے عرب کا محلِ وقوع۔ ناظرین، لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین کے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند یعنی کہ انڈین اوشین کی ایکسٹینشن اور پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ ناظرین، جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے یعنی کہ چاروں طرف سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے یعنی کہ اندرون باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی یعنی کہ صحرا اور ریگستان، تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات بالکل نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا راستہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم 7 سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محلِ وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمارا دوسرا عنوان ہے عرب قومیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہے عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً قوم عاد، قوم سمود، تس، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ ناظرین، ان کے متعلق بالکل بھی انفارمیشن دستیاب نہیں ہے سوائے قرآن حکیم کے۔ قرآن حکیم میں بھی چند صورتوں میں ان کے متعلق تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی ہے۔
اس سلسلے میں دوسری قوم ہے عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم ان کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تیسری عرب قوم ہے عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں ادنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چونکہ ہماری پہلی قسم یعنی کہ عرب باعدہ کے بارے میں ضروری تفصیلات میسر نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی دوسری عرب قوم یعنی کہ عرب عاربہ سے عرب عاربہ کا تفصیلاً آگاہ کرتے ہیں۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاہوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ نمبر ایک، حمیر، جس کی مشہور شاہیں زید الجمہور، خزاعہ اور سکاسک ہیں۔ نمبر دو، کہلان، جس کی مشہور شاہیں ہمدان، انمار، تئی، مزہج، کنندہ، لخ، جذام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ ناظرین، کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں کشمکش اور نفاق بھی رہی ہو، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو، کیونکہ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن اور ہجرت کی، لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ ناظرین، جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک پر ہے ازد۔ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیکیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر اول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاہیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے، یعنی کہ ازد کی اولاد کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سالبہ بن عمر، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سالبیہ اور ذکار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی صالبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں، جو صالبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرل زہران میں مزن ہوئے، پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوت کہلاتے ہیں۔ اگلی قسم ہے جفنہ بن عمر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی قبائل اور بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ ناظرین، جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں لخم و جذام۔ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا، جو ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ تھا۔ نمبر تین پر ہیں بنو تئی۔ اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ ناظرین، ترک وطن کرنے والے کہلانی قبائل میں چوتھے نمبر پر ہیں کنندہ۔ یہ لوگ پہلے بحرین، جس کا موجودہ نام الاحسا ہے، میں مزن ہوئے،
لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید طول نہ دیتے ہوئے ہم یہیں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے عربوں کی مختلف قسموں کے بارے میں تفصیلاً آپ کو آگاہ کیا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں عربوں کی تیسری قسم یعنی کہ عرب مستعربہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔